بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صلوات اللهم صل على محمد جامعہ امیر المومنین کا یہ سالانہ اجتماع ہے، جلسہ ہے، اور اب گرمی بھی ہے، دوپہر کا وقت ہے اور کافی سارے علماء کرام کے خطابات ہونے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اپنے قلوب کو منور ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ وہ اس لیے اس منبر کی ایک خیرات ہے، اس منبر کی ایک نیاز ہے، اور وہ خیرات اور نیاز کی شکل میں ہوتی ہے۔ اگر مقرر اپنی ذمہ داری پوری کرے تو وہ یا قرآن کی آیت ہوتی ہے یا 14 کا فرمان ہوتا ہے۔ اس سے بڑی خیرات اور کیا ہوگی جو امام حسین علیہ السلام کے منبر سے ملتی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ایک کام میرے بندو تمہیں کرنا ہوگا، جب تم کر لو گے تو میرا بھی ایک وعدہ ہے جو میں پورا کروں گا۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، میرا وعدہ یہ ہے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ یعنی جس قدر ادھر سے نعمت کا شکر بڑھتا رہے گا، ادھر سے پروردگار کی طرف سے نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہوتی ہیں انسان کی آرزویں، تمنائیں، فلاں چیز میں اضافہ ہو، فلاں میں اضافہ ہو، فلاں میں اضافہ ہو، تو آپ اپنی آرزو کو پا سکتے ہیں اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا برابر شکر ادا کرتے رہیں۔ اسی سلسلے میں وصی پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ایک مثال عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اس مسئلے کو زیادہ سمجھ سکیں۔ یہاں جو آپ تشریف فرمائے ہیں، اگر آپ غور و فکر کریں، بالآخر آپ میں سے ہر بندے کی کچھ مصروفیات تو تھیں، آپ وہ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی ہے چیز جو تمہیں کھینچ کے یہاں لائی ہے۔ وہ چیز جو تمہیں یہاں لے کے آئی ہے اس کا نام ہے محبت اہل بیت۔ اچھا اگر خاموش ہو کے سنتے رہیں گے تو فرشتے بھی فقط کانوں کی عبادت لکھیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت اور اجر و ثواب میں اضافہ ہو تو پھر تھوڑا تھوڑا ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہتے رہیں۔ جو چیز آپ کو یہاں لے کے آئی ہے وہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ کیا یہ آپ کا ہنر ہے؟ یہ آپ کا کمال ہے کہ جو آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے؟ نہیں، اس مسئلے کو میرے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صل علی محمد آئیں بسم اللہ قبلہ، میرے 5ویں امام نے ارشاد فرمایا، کہا یہ جو تمہارے دلوں میں ہماری محبت ہے یہ کوئی تمہارا ہنر نہیں ہے، تمہارا کمال نہیں ہے، وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہارے دلوں میں ہماری محبت کو ڈال دیا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو،
اور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اب میرے ساتھ ساتھ چلیے، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو ہمدانی صاحب قبلہ کو ٹائم جلدی ملے گا، مجھے دہرانا نہیں پڑے گا، اور دوسرا یہ ہوگا میرے ساتھ چلیں گے تو تھوڑے ٹائم میں زیادہ خیرات اور نیاز آپ تک پہنچا سکوں گا۔ تو اس لیے ہمدانی صاحب کو بھی انتظار نہ کروائیں، اور آپ بھی زیادہ خیرات حاصل کرنے کے لیے مسلسل میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، چونکہ آئے جو ہے نا تو کچھ یہاں سے لے کے جائیں۔ اب آپ نے ذہن میں رکھ لیجئے اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت، مثلا محبت اہل بیت کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وہ میرے بندے یاد رکھنا تم تک جو بھی نعمت پہنچتی ہے وہ نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کہیں اور سے نعمت نہیں ملتی۔ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ محبت اہل بیت ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اب اللہ نے کہا تم میری اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو۔ آپ کی زبان پہ آ گیا پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے دل کو محبت اہل بیت سے منور کر دیا۔ اب جب آپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ پروردگارہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، وصیہ پیغمبر فرماتے ہیں من شکر اللہ سبحانہ واجب علیہ شکر ثان، جو ایک مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اسی پر واجب ہو جاتا ہے ایک مرتبہ پھر اس کا شکر ادا کرے۔ یہاں تھوڑی سی باریک بات ہے، اسے ذرا سمجھنا۔ آپ نے ایک مرتبہ اللہ کا شکر ادا کر دیا، مولا فرما رہے ہیں تیرے اوپر واجب ہے پھر تو اس کا شکر ادا کر۔ اب ذرا سوچئے، پہلا شکر تو آپ ادا کر رہے تھے محبت اہل بیت کو نعمت الہی سمجھ کر، یہ دوسرا شکر کس نعمت کے بدلے میں ادا کرنا ہے؟ پہلا شکر کس نعمت کے بدلے میں؟ محبت اہل بیت کے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں تیرے اوپر واجب ہے پھر اس کا شکر ادا کر۔ مولا یہ دوسرا شکر کس نعمت کے بدلے میں؟ پہلا شکر تو کر رہے تھے محبت اہل بیت کو نعمت سمجھتے ہوئے، میں مولا فرماتے ہیں اذ وفقہ لشکر ہی، غور تو کر توفیق شکر بھی تو اسی کی نعمت، شکر ادا کر۔ تجھے کس نے توفیق بخشی؟ تجھے کس نے متوجہ کیا؟ تو مولا کہتے ہیں تجھے متوجہ کرنے والا بھی وہی ہے، تجھے توفیق دینے والا بھی وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان سوچ اس کی نعمت ہے تو پھر اس نعمت کے لیے پھر ایک تیسرا شکر ادا کرے، پھر وہ توفیق شکر بھی اس کی نعمت ہے پھر اس کا شکر ادا کرے۔ تبھی تو حضرت موسیٰ سے کہا گیا اے موسیٰ تم میری نعمتوں کے شکر کا حق ادا کرو۔ حضرت موسیٰ نے غور و فکر کیا، جب اسی نتیجے پہ پہنچے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا، وہی ہوئی یا موسیٰ الآن شکرتنی حیث علمت ان ذالک منی، اے موسیٰ جب تجھے یقین ہو گیا کہ توفیق شکر بھی میری نعمت ہے، گویا تو نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو انسان متوجہ ہوتا ہے یہ بھی کس کی نعمت ہے؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ توفیق شکر ادا کرنے والا بھی کون ہے؟ وہ اللہ۔ اور یہی شب ہجرت جب اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا میرے نبی تیری جان خطرے میں ہے، ایسا کرو اپنے بستر پہ اپنے بھائی علی کو سلاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ جب حکم ملا آپ نے مولا کائنات کو اللہ کا حکم سنایا۔ مولا کائنات نے اتنا پوچھا یا رسول اللہ کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں یا علی۔ تو اس وقت مولا کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ شکر ادا کیا۔ تو جو فرما رہے ہیں بننے تو جا رہے تھے فدیہ، ایک آزمائش تھی نا، اسی کو اللہ کی نعمت سمجھ کے مولا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اٹھے اللہ کے رسول نے سینے سے لگا لیا، چومنے لگے
आंखों से आंसू बह रहे थे, रुखसारों से रीशे मुबारक पे आ गए, और जब अली को अकेला छोड़ के जाने लगे थे, अब यहाँ पर मसला यह है कि बाहर निकलें, वो तो नंगी तलवारें लेके खड़े थे, जैसे ही उन्होंने देखना था उन्होंने हमला कर देना था। तो फिर ऐसा क्या करें कि अल्लाह के रसूल उन्हें नज़र ना आए। शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा है, आपने कुछ आयतों की तिलावत की, और दूसरा ये बात लिखी है कि आपने कुछ मट्टी उठाई, एक मुट्ठी भर तुराब उठा के उनकी तरफ उछाल दी। ऐसा करना था, मट्टी उनकी तरफ गई, उन्हें अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और अल्लाह के रसूल वहाँ से चले गए। देखिए, सब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जो कुछ भी कहते हैं वो हुक्म खुदा होता है, इलाही होता है। जब इस बात पर ईमान है तो फिर आपको सोचना चाहिए, ये मुट्ठी भर तुराब उठा के उछालना, इसका मतलब ये भी उसी का इरादा था, ये उसी का हुक्म था। तो फिर सोचिए, वो तो हकीम है, आखिर उसकी इस काम में हिकमत क्या थी? क्यों मट्टी को उठा के फेंका गया था? असल में वो कुरैश, कुफ़ार मुशरिकीन, वो समझते थे कि हम ताकत में हैं, हमारे पास अफराद बहुत हैं, हमारी ताकत बहुत है, बड़े मगरूर थे, बड़े घमंड में थे। होंगी मट्टी फेंकने की बहुत सारी हिकमतें। एक तालिब इल्म हो ना, इसी हवाले से मैंने सोचा, मेरी समझ में ये बात आई, चूंकि बड़े घमंड थे, बड़े घमंड में थे, अल्लाह के रसूल ने मुट्ठी भर तुराब उठा के फेंक के उनको बता दिया, तुम्हारी औकात तो इतनी है, जब तुम मुट्ठी भर तुराब का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसे सुला के जा रहा हूं वो तो अबू तुराब है। कहा अपनी ताकत पर और अपनी कसरत पे और अपनी दौलत पे इतना घमंड न करो, तुम्हारी सूरत हाल तो यही कुछ है। अल्लाह के रसूल तो तशरीफ ले गए। फिर आइए ज़रा सोचिए, मौला कायनात ने यह सजदा शुक्र किस लिए किया? एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं, किस लिए सजदा शुक्र अदा किया? हमारे बुजुर्ग उलमा ने बड़ी खूबसूरत वजाहतें की इस सिलसिले में। गोया मौला कायनात सजदा शुक्र अदा करके ये इजहार तो कादर मुतलक है, अगर तू चाहता मुझ अली को हुक्म न भी देता, तू तो और 1000 तरीकों से अपने नबी की जान बचा सकता था। क्या इस बात पर ईमान है या नहीं? अगर अल्लाह अपने नबी के जरिए मौला कायनात को हुक्म न भी देता और मौला कायनात बिस्तर पे हम्बर पे न भी सोते, तो क्या वो अल्लाह अपने नबी की और तरीकों से जान बचा सकता था या नहीं? बचा सकता था। गोया मौला सजदा शुक्र अदा करके अल्लाह की बारगाह में कह रहे थे, परवरदिगारा तेरी शान ये है, तू जिस तरह चाहता तू अपने नबी की जान बचा सकता था, तूने सारे तरीके छोड़ के मुझ अली का चुनाव किया, इस बात पे अली तेरा शुक्र अदा करता है। तो जो फरमा रहे हैं, तूने सारे तरीके छोड़ दिए, तूने नबी का फिदिया अली को करार दिया, इस बात पे अली तेरा शुक्र अदा करता है। इसलिए साबीन मोहतरम, मकाम शुक्र बड़ा बुलंद मकाम है कि मौला कायनात भी अल्लाह की बारगाह में इसे नेमत समझ के मालिक के सामने शुक्र अदा कर रहे थे। आए यहाँ से इसी फजीलत के जुमले से आप और मेरी तरबियत का एक पैगाम निकलता है। आप जानते हैं नेकी करना आसान नहीं होती, शैतान 100 वसवसे डालता है, और ख़ुसूसन आपने देखा होगा जब जज्बा होता है उसी टाइम में कर ली नेकी तो फ़ाबिहा, और ताख़ीर कर दी, जज्बा गया तो नेकी भी हाथ से गई। होता क्या है, वही इंसान जिसके अंदर जज्बा पैदा हुआ, उसने नेकी कर ली तो फ़ाबिहा, वरना हाथ से चली गई। अगर नेकी कर ले तो शैतान की अगली कोशिश ये होती है इसे अजर न मिल सके, और वो चीज़ें जो अजर को ज़ाया करती हैं उनमें से एक है रियाकारी। तो जो फरमा रहे हैं, रियाकारी में मुब्तला हुआ तो अजर क्या हो गया, वो ज़ाया हो गया। बहुत सारे लोग हैं, दुआ मांगा करें खुदा से,
خدا ہمارا بھی چناؤ کر لے اور اپنے دین کے کچھ کام ہم سے لے لے خدا۔ جن سے خدا دین کے کام لیتا ہے ان کی عمریں پر برکت ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں کوئی مسجد کی خدمت کر رہا ہے، کوئی عزاخانے کی خدمت کر رہا ہے، کوئی اپنے علاقے میں یتیم خانہ بنا کے بیٹھا ہے، کوئی دینی ادارہ مختلف حوالوں سے، کوئی عزاداری، کوئی خمسہ، کوئی عشرہ۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اتنے سارے پروگرام کروانے کے باوجود وہ کبھی اپنی زبان سے اپنی تعریف نہیں کرتا۔ ہاں لوگ ہوتے ہیں جو اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ لوگوں سے تعاون لینا چاہتے ہیں اور آپ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اتنا کام کر لیا اور اتنا کام رہتا ہے اور آپ کا تعاون ہوگا تو مزید بھی یہ کام ہو جائے گا، تو گویا یہ کہنے والوں کا مقصد اپنی تعریف کرنا نہیں ہے، ان کی نیت یہ ہے کہ معاملہ راستے میں نہ رکے، یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ لیکن مشکل وہاں بنتی ہے جہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب عشرہ ہو گیا، جب خمسہ ہو گیا، جب کوئی اور پروگرام تھا وہ ہو گیا، تو وہ اپنے دوستوں میں، اپنے تعلق داروں میں بیٹھ کے ان میں ایک بات کرتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے اندر تو کوئی قابلیت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر تو لیاقت ہی نہیں ہے، یہ جتنی رونقیں مذہبی دیکھ رہے ہو یہ میری وجہ سے ہے، عشرہ تو میری وجہ سے ہے، خمسہ تو میری وجہ سے ہے، یہ جو مسجد آباد ہے میری وجہ سے ہے، عزاخانہ آباد ہے میری وجہ سے ہے، میں نہ ہوتا تم سے کیا ہونا تھا، تم کب کر سکتے تھے، کب اتنی نیازیں پک سکتے تھے۔ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو اسے اپنے آپ کو واپس کرنا چاہیے، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور بلکہ کیا ہے اس کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ پروردگارا اگر تو چاہتا میرے علاوہ اس علاقے کے کسی اور بندے سے بھی یہ کام لے سکتا تھا، تو نے سب کو چھوڑ کے میرا چناؤ کیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا خیال ہے جب آپ اور میں جس زمانے میں پیدا نہ ہوئے تھے تو کیا یہ مجالس کے لیے فرش ازاں نہ بچھتا تھا؟ کیا اس زمانے میں مساجد نہ تھیں؟ کیا اس زمانے میں مدارس نہ تھے؟ کیا اس زمانے میں جلوس ازاں نہ تھے؟ ہم نہ رہیں گے تو کیا یہ نہ ہوگا؟ نہیں، آپ اسی جلسے کے لیے اپیل کی گئی ہوگی، چندہ دے دو، حصہ ملا لو۔ کیا خیال ہے جنہوں نے نہ دیا کیا جلسہ رک گیا؟ نہیں، اس کا مطلب ہے جو خدائی کام ہیں وہ رکنے والے نہیں ہیں، وہ تو ہوتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ پروگرام ہو سکے گا یا نہیں، ڈر اس بات کا ہے کہیں میں حصہ لینے سے محروم نہ رہ جاؤں۔ غور فرما رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگارا تو ہم پر یہ لطف فرما، تو نے قیامت تک کے لیے اپنے دین کی ترویج کے لیے بلا تو ایسا لطف فرما، ایسا کرم فرما کہ تو میرا چناؤ کر لے، تو مجھے توفیق عطا کر دے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے مساجد بوسیدہ دیواریں ہو چکی ہوتی ہیں، چھت گرنے والی ہوتی ہے، امام بارگاہ کی صورتحال ایسی ہوتی ہے، پروگرام رکھا تو نیازیں نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پیچھے پیچھے ہٹتے ہیں، مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، کون سردردی اٹھائے، کون سردی میں نکلے، کون گرمی میں نکلے۔ اتنا یاد رکھ لیجئے اگر اس قسم کا مزاج بناؤ گے پروگرام کے لیے اللہ کسی اور کو چناؤ کر لے گا، تم اس خدمت سے محروم ہو جاؤ گے، اس لیے کہ پروگرام رکنے والے نہیں ہیں۔ دعائیں مانگنی چاہیے کہ خداوند عالم ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کے دین کی ترویج کر سکیں، ہم اس کے دین کے پیغام کو بڑھا سکیں۔ آپ اور مجھے دعا کرنی چاہیے خدا ہمیں ہمت و طاقت دے کہ ہم مشن امام حسین کو آگے لے کے بڑھ سکیں، پیغمبر کی سنتوں کو زندہ رکھ سکیں۔ خدا سے دعا مانگیں، خوش نصیب ہے وہ جو اپنی زندگی میں خدا کے دین کے لیے کچھ کر گیا۔ اور قدرت کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی نا تو پھر خدا خود تمہارا مددگار بن جائے گا۔ جب بھی کوئی انسان کوئی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لیتا ہے تو یقیناً جہاں حوصلہ افزائی ہوتی ہے وہاں حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے، مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے اس صورت میں؟ بعض دفعہ
ایسے حالات ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید میں یہ کام نہ کر سکوں، اور بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بس میں بھی نہیں ہے، میں اس کو یہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو یاد رکھیے، جب تیرا معاملہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہوگا اور اللہ کی خاطر نکلے گا، قدرت کا پہلا وعدہ یہ ہے کہ تمہارا مددگار خدا ہوگا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تیرے قدم جہاں لڑ کھڑائیں گے، گھبرا نہیں، تجھے ثابت قدم رکھنا بھی اللہ کا کام ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں یہ تہیہ کیجئے، اپنے اپنے علاقوں میں جہاں آپ کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، جس رنگ میں ہو سکتا ہے، خدا کے دین کی ترویج کی کوشش کیجئے، پیغمبر کی شریعت کی حفاظت کی کوشش کیجئے، بدعتوں کے خاتمے کے لیے کوشش کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ اہم کام تھا جس کو فقط بھائی نے نہیں، بہن نے بھی مل کے اس کام میں حصہ لیا۔ ایک کتاب ہے خطبات شیخ الجامعہ، اس میں لکھا ہے جب مولا کائنات اپنی بیٹی کا عقد کر کے دینے لگے نا، تو اپنے داماد جناب عبداللہ سے 2 شرطیں رکھی۔ کہا عبداللہ، میری بیٹی کو اپنے بھائی حسین سے بڑی محبت ہے، یہ جب بھی بھائی کو ملنے کے لیے جانا چاہے منع نہیں کرنا، اور جب میرا بیٹا حسین لمبے سفر کے لیے ارادہ کرے اور میری بیٹی جانا چاہے اسے منع نہیں کرنا۔ یہ مولا کائنات نے عقد میں شرط رکھی تھی۔ آتی تھی بہن اپنے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے۔ لکھا ایک دن بی بی آئی ہیں، امام حسین کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا، امام قرآن کی تلاوت پہ مشغول تھے، دروازہ حویلی کا پچھلی طرف تھا، پیچھے سے جب بی بی آئی ہیں اور پیچھے آ کے رک گئیں، امام حسین نے محسوس کیا کوئی پیچھے آ کے رک گیا، جب مڑ کے دیکھا تو بہن آئی کھڑی ہے۔ لکھا ہے امام حسین نے قرآن کو بند کر دیا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت میری آقا زادی نے کہا بھائیا حسین آپ کیوں اٹھے ہیں؟ ایک تو آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، دوسرا آپ امام ہیں، تیسرا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ فرمانے لگے بہن کیوں نہ اٹھوں؟ اس لیے میری شہادت کو بھی زندہ تو نے رکھنا ہے، اس قرآن کا پیغام کو بھی تو نے پہنچانا ہے۔ یہی وجہ ہے اور جب بھائیوں کے، بیٹوں کے، بھتیجوں کے اور بے گور و کفن لاشیں پڑے تھے، اور جس بہن کے جنازہ ہوئے بہنوں کی ہمت نہیں رہتی، اور جس کے سامنے اتنے سارے قریبیوں کے جنازے پڑے تھے، مگر کیوں زندہ کربلا سے چل پڑی؟ اس لیے کہ بچانی تھی بھائی کی شہادت بھی بچا۔ یہی وجہ ہے عزادارو، لکھا ہے جب یہ قافلہ چلنے لگا، وہ ظالم کیا کرتے تھے؟ اونٹوں کو تازیانے مارتے تھے، اونٹ دوڑتے تھے، جو بچے تھے ادھر اونٹوں کی پشت کے بالوں کو پکڑتے تھے، ادھر جس بی بی کے ساتھ اس مستور کی چادر کو پکڑتے تھے، اس مستور کے دامن کو پکڑتے تھے کہیں گر نہ جائیں، لیکن ظالم اس قدر اونٹوں کو دوڑاتے تھے، اگلے اونٹوں کی پشت سے بچے گرتے تھے، پچھلے اونٹوں کے قدموں کے نیچے آتے تھے، قافلہ چلتا رہتا تھا، وہ بچہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مگر ایک ایسی جگہ آئی جہاں وہ نیزہ زمین میں اتر گیا جس نیزے کی نوک پہ مظلوم کربلا کا سر تھا۔ اس وقت سپاہی آگے بڑھے اور شمر سے کہتے ہیں، کہا یہ نیزہ نہیں حرکت کر رہا۔ وہ آتا ہے اور امام سجاد کی پشت پہ سطریں لکھنا شروع کرتا ہے اور پوچھتا ہے، اور امام سجاد قریب آ کے اتنا کہتے ہیں، بابا آپ کے سر والا نیزہ کیوں زمین میں اتر گیا ہے؟ امام حسین کے آنسو رخساروں پہ جاری ہوئے اور اتنا کہا، سجاد بیٹا کیا کروں، پہلے گرنے والے بچے تھے، اب گرنے والی میری بچی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الخوان۔